آمنوا صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. حضرت حجت انعام کی برکت بھی ہمارے شامل حال ہو جائے. آپ حضرات اپنی حاجات کی برابری کے لیے مولا کے ظہور میں تاخیر کے لیے دعا امام سبحان رضی اللہ تعالی عنہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى قبره في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. من کے صلوات بھیجے اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا متعال کا شکر احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی دیار غیر میں ایک اور مقام پر جہاں اپنی زندگی گزارنے کے لیے آئے میں کچھ وقت نکال سکیں ذکر قرآن و ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے، بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے خود ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کی خدمت میں آ سکیں اور اس ذکر میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری جو رہائش ہے ویسے وہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. بعض لوگ یہ چلتا ہے کہ پہلے دن آ کے بولنا اچھا نہیں لگتا ہے. ہم نے تو رہنا آپ چلے جائیں. تو رضا بھائی کے اوپر ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہوں تاکہ وہاں تک بات پہنچ جائے. ہمیں اندازہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے ذرا بچوں کے ساتھ اس بات کو کنٹرول کرنا، لیکن اگر کچھ آپ کر سکیں تو اچھا لگے، مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. تو مل کے آپ سے بات کرتے ہیں. تھوڑا سا بچوں کو تھوڑا سا بنگلہ تھار بھی کم خاموش ہو. تھوڑا بچوں کو کنٹرول کرنا. ویسے تو بچوں کو تو ہم بچوں کے اوپر تو بات اس لیے ڈالی جاتی ہے کسی کو برا محسوس نہ ہو، ورنہ کچھ خواتین ایک ساتھ جمع ہو جائیں تب بھی معاملہ اس سے کم نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ میں میلبرن سے
مطلب پاکستان پہلے گیا تھا، وہاں سے آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو وہاں پر ہے ریورس سیزن، یعنی وہاں پر ہے ونٹر، وہاں جو ہمارے رجب شعبان کے روزے تھے وہ 11 ساڑھے 11 گھنٹے کے تھے، تو یہاں ماشاءاللہ بڑی برکت اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس وقت، اور وہ 20 گھنٹے کا ہوا ہوا ہے، تو وہ روزہ کے جو وہاں 11:30 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں بھی اگر روزے سے پہلے کوئی تقریر ہو تو کرنے والے کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، سننے والے کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، تو یہاں تو پھر بہرحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اور میں تقریباً بھوک اور پیاس سے اب جب ہماری بات ہو رہی ہے تو 18-19 گھنٹے گزار چکے ہیں، تو ویسے ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ اگر بھوکے سے پوچھا جائے کہ 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں تو کہے گا 2 روٹیاں، تو اس میں کیا کوئی اتنی مشکل اور سنگین بات تو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہنے والے کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ کوئی بہت فلسفیانہ بات کرے، دماغ پر بڑا زور پڑتا ہے، سننے والے کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ اس بات کو ہضم کرے، تو ہم کوشش کریں گے کہ بہت سادہ سیدھی باتیں رکھیں، سمپل باتیں رکھیں، اور جس میں وہ بہت زیادہ بوجھ نہ ہو آپ کے اذہان عالیہ پر، اور ہماری بات بھی اسی طرح سے پہنچ جائے ویسے، اور پھر معاملہ یہ ہے کہ کتنی بھی اچھی بات کریں، وہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو بات دماغ پر اتنی لگتی نہیں، جیسے کہ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جب کسی نے بہت خوبصورت چاند دکھا کر، بیچارہ ایک بھوکا شخص تھا، اس سے کہا کہ کتنا خوبصورت چاند ہے، تو اس نے کہا بہت خوبصورت ہے، بالکل روٹی کی طرح، تو اس لیے کتنی بھی اچھی خوبصورت بات کر لیں لیکن آخر میں دماغ نہیں گھوم رہا ہوتا، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ بڑی سمپل سادہ سی باتیں رکھیں اور وقت میں بات ختم کریں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، تو اس موضوع کے اعتبار سے بھی ہم نے یہ سوچا کہ آج کی بالکل بیسک بات سے بات آگے بڑھاتے ہیں، دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے، پھر آپ کا رسپانس بھی جو آئے گا، آپ کے جو سوالات آئیں گے اس سے تھوڑے سے اور بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو بیسیکلی آج ہم نے سورہ مومنون کی ایک آیت پڑھی، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، یہ آیت سائنٹیفکلی بھی ایک معجزہ ہے جو 1400 ایئرز کو جس بات کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ ماں کے شکم میں کیا ہو رہا ہے، وہ قرآن نے بیان کیا باقاعدہ اسٹیپ وائز، دیکھو پہلے یہ اسٹیپ آتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اچھا قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پر ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی خلقت کا پورا بیان کیا ہے، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ انسان خلق کیسے ہوا اور کیسے دنیا میں آتا ہے انسان، اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کی بہتری چاہتے ہیں، رمضان المبارک میں جو سب سے اہم مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بہتر بنا سکے، نفس کو پیوریفائی کر سکے، تو اگر ہم اپنے نفس کی بہتری چاہتے ہیں تو قرآن نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ دیکھو اس بات میں دیکھو کہ وہ اللہ، اس کا کتنا احسان ہے تم پر، اور اس کی کتنی عظیم عظمت ہے، قدرت ہے کہ اس نے کس انداز سے تمہیں خلق کیا، تمہیں وجود بخشا، اور وجود دینے کے بعد کتنا یہ اہتمام کیا کہ ہماری زندگی کے لیے جو کچھ ضروری تھا اللہ نے کتنے اہم مناسب موقع پر اس کو فراہم کیا، اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم اس طرح سے زندہ نہ ہوتے اور اس طرح سے باقاعدہ صحت کے ساتھ زندگی نہ گزارے ہوتے۔ اگر یہ ریئلائز ہو جائے تو پھر اس خدا کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے، پھر اس خدا کے حکم کو ماننے کا بھی دل کرتا ہے کہ جس نے اتنا احسان کیا ہے، اب اگر وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا نماز پڑھ لو، اب خدا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا روزہ رکھ لو، تو اس کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ خدا ہے کہ جس نے جب میں ماں کے شکم میں تھا اس وقت سے مجھ پر احسان جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک مل کے صلوات بھیجے پہلے اسے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور طرح سے ڈسکس کرتے ہیں، سوچا رمضان کا مہینہ ہے تو قرآن کی آیات کے ذریعے سے ڈسکس کرتے ہیں اس پورے معاملے کو۔ رمضان دیکھیں لکل شیء ربیع وربیع القرآن تلاوت ربیع القرآن شہر رمضان، 5ویں باب کی حدیث میں فرمایا ہر چیز کی ایک بہار ہے، اسپرنگ ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان مبارک ہے، یعنی وہ قرآن کے جو ویسے اللہ کا کلام ہے، جو ویسے ہی سدا بہار ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں ہدایت ہے، فرمایا لیکن رمضان قرآن کی بھی بہار کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان میں قرآن پر اور توجہ دینی چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ قرآن کی تلاوت کر بھی رہے ہوں گے،
کوشش کر کے کہ کم از کم رمضان میں یہ قرآن ختم کیا جا سکے. اب سورہ مومنون ارشاد تصل آیا تھا. سورہ مومنون ایک یونیک سورہ ہے. تھوڑا سا ہو سکتا ہے مولا علی کی جو شہادت کے ایام آئیں گے اس میں بھی سورہ مومنون پر ڈسکس کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مومنون وہ سورہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جب ان کی والدہ میں خانہ کعبہ سے باہر لے کر آئیں تو جیسے ہی مولا علی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور پہلی نگاہ جو کی وہ چہرہ رسالت تھا. اس دنیا کے بعد مولا علی نے اگر جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول تھا اور اس وقت رسول نے کہا کہ خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. اے علی تو نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے تجھے مخصوص کیا. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے کہ میں توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا زبور سناؤں یا قرآن سناؤں. تو رسول اللہ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اس وقت مولا علی علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور جس سورے کی تلاوت فرمائی وہ یہی سورہ مومنون تھا. مولا علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کرنا شروع کی جس کی پہلی آیت ہے قد افلح المومنون یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اور جیسے یہ آیت پڑھی تو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تیرے آنے سے اور تجھ پر ایمان رکھنے سے اور تیری اطاعت کرنے سے یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اچھا یہاں پر ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے تو ولادت کے وقت قرآن نہیں پڑھا, مولا علی نے قرآن پڑھ لیا. یہ مولا علی رسول اللہ سے بھی پڑھا دیتے ہیں. جو رسول اللہ کے لیے ثابت نہیں وہ مولا علی کے لیے کہتے ہیں کہ مولا علی نے پڑھ لیا, تو رسول اللہ سے بھی پڑھا دیتے ہیں. تو نہیں, بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ اصل مولا علی ہی کا بنتا تھا کہ وہ آ کے قرآن پڑھے. کیوں؟ آپ دیکھیں میں 4 مصروں میں آپ کو سناتا ہوں بات. ہر شخص غور کیجیے گا, ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا, اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہے. مل کے صلوات دے دیں محمد. تو یہ سورہ مومنون, اس سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی مولا علی نے تلاوت کی. یہ سورہ آپ کے ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. یہ میں نے ریفرنس کے لیے تاکہ آپ کے ذہن میں سورہ یہ بیٹھ جائے کہ میں کس سورہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ ہے سورہ مومنون. ٹھیک ہے, اس میں شروع میں مومنین کی صفات کا ذکر ہے کہ کون سے مومن کامیاب ہو گئے. ہر مومن نہیں, مثلا پہلی آیت ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھو, توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. یہ ایک صفت ہے. اس طریقے سے آگے فرمایا مثلا وہ زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں, مثلا وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر یہ سارے جب صفات ایٹریبیوٹس پورے ہو گئے, پھر اللہ نے کہا دیکھو تو غور کرو, یہ جو چیزیں ہم تم سے مانگ رہے ہیں یہ بلا وجہ نہیں مانگ رہے. اللہ نے تم پر اتنا احسان کیا ہے پہلے, اور ہوتا ہے نا احسان وہ بھی آن دا رائٹ ٹائم. کبھی کسی کو کوئی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو, بالکل ایسی پوزیشن ہو اور کوئی اس وقت آگے اس کی مدد کر دے, تو کہتا ہے یار اس نے اس پر احسان کیا اور صحیح مناسب موقع پر کیا. ٹھیک ہے, اب اللہ نے کہا کہ دیکھو, اب آپ آیتوں کو سنیے گا. کہ دیکھو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو ایک گیلی مٹی کے جوہر سے خلق کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, غور کیجیے گا کہ اس کے بعد اے انسان ہم نے تمہارے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا. ٹھیک ہے, وہ ایک محفوظ مقام تھا شکل مادر میں اللہ نے خلق کیا. وہاں پر اللہ نے سسٹم یہ بنایا کہ انسان کی جب خلقت ہوتی ہے تو اس کا وہ جو نطفہ ہے وہ محفوظ مقام پر رہ جاتا ہے. اس کی بھی تفصیل قرآن میں مختلف آیتوں میں کہ وہ محفوظ کیسے ہے وہ کبھی انشاءاللہ اور آپ کو سناؤں گا. پھر فرمایا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. ثم پھر شاید پڑھتا ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. سبحان اللہ, عجیب ہے. اچھا اس پروسیس سے ہم میں سے ہر ایک گزرا ہے, ٹھیک, جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اس کے بعد اس نطفے کو ثم خلقنا النطفة علقة ہم نے جمع میں خون میں تبدیل کیا. ثم خلقنا العلقة مضغة, پھر یہ جو جمع ہوا خون تھا اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا.
گوشت بن گیا. پھر فرمایا کہ ثم خلقنا المضغة عظاما، اس کے بعد اس گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کیا. فکسونا العظام لحما، اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ ہم نے ہڈی کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا، یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ سائنٹیفکلی اس لیے یہ معجزہ ہے قرآن کی آیت کہ آج الٹرا ساؤنڈ سے بہت آگے بات پہنچ گئی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ماں کی شکم میں ایک مرحلے پر کیا ہو رہا ہے. یہ 1400 سال پہلے جب اس کا کوئی تصور نہیں تھا تو یہ بتا سکے کہ ماں کی شکم میں کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اس بات کو نازل کیا تھا. اور اس میں اتنا زیادہ باریکی ہے. کسی اسٹیپ پہ اللہ نے کہا کہ ثم خلقنا، ہم نے اس کے بعد یہ کیا. کہیں پر لفظ استعمال کیا فا کا. صحیح، فا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں آیات پڑھتا ہوں. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. عربی زبان میں اگر ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ بیان کرنا ہو اس کے لیے کئی پروسیس ہیں. عربی بہت بڑی زبان ہے. ٹھیک، کہیں استعمال ہم کرتے ہیں لفظ ثم سے اور میم ثم، اور کہیں حرف استعمال ہوتا ہے فا، ایک کے بعد ایک کے لیے فا کا حرف استعمال ہوتا ہے. جہاں ایک پروسیس کے بعد دوسرے پروسیس میں وقت لگے اس میں استعمال ہوتا ہے حرف ثم. جہاں پروسیس بہت جلدی فاسٹ ہو جائے، فوراً ہو جائے، اس کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے فا. جس پروسیس میں شکم مادر میں ایک کے بعد دوسرے پروسیس میں دیر لگتی ہے اس موقع کے لیے اللہ نے ثم استعمال کیا. اور جو پروسیس فوراً ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ نے فا استعمال کیا. اور یہ فا بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے گا جو رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کہا تھا کہ من کنت مولا فآتانی مولا، یعنی یعنی رسول اللہ کی ولایت میں مولا علی کی ولایت میں بلا فصل ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے. اس کے لیے حرف فا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، اچھا اب اس پورے پروسیس کو پھر سے ایک دفعہ سنیں. اللہ نے کہا کہ مٹی تھے، مٹی سے ہم نے گویا اس کے اجزاء کو گویا طرح سے نطفہ اور اس کے محفوظ مقام پر رکھا. پھر اس کے بعد خون بنایا، خون سے گوشت بنایا، گوشت سے ہڈیاں بنائی، ہڈی کے ایک اور گوشت کی تہہ کو چڑھا دی. ثم انشأناه خلقا آخر، یہ آخری آیت ایسا ہے. اس کے بعد اے انسان ہم نے تجھ میں روح کو پھونک دیا. ابھی تک دیکھیں روح بھی 4 months کے بعد آتی ہے، اس کے آخر میں ذکر اللہ ہے کہ ہم نے روح کو پھونک دیا. اچھا یہ روح کتنی امپورٹنٹ ہے؟ سارا جسم اور روح نہ ہو تو وہ جسم کام نہیں کر سکتا. ٹھیک، اللہ اکبر، عجیب ہے. مولا علیہ السلام کا کلام کبھی کبھار انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے. مولا نے کہا کہ اعجب لہذا الانسان، اے انسان کتنا عجیب ہے. ينظر بعزم ويسمع بشحم ويتكلم بلحم. اے انسان تو کتنا عجیب ہے، تو چربی سے دیکھ رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے اور گوشت سے بول رہا ہے. گوشت سے انسان بولتا ہے، اندر ہڈی جسے سنتا ہے، چربی جسے دیکھتا ہے. اچھا اب آپ غور دیکھا، چربی سے انسان دیکھتا ہے. دنیا کی ساری چربی ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس پر روح نہ ہو، اسے کہیں دیکھ کے بتائے. وہ دیکھ سکتی چربی نہیں. دنیا کی ساری زبان ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، اسے کہیں بول کے بتائے، روح نہ ہو تو زبان بول سکتی نہیں. اور غور فرمائیں، یعنی اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ سارے مرحلے ہونے کے بعد تمہیں گوشت ہے، ہڈی ہے، چربی ہے، لیکن تم سے ڈھانچہ رہ جاتے اگر روح نہ ہوتی تو ماشاءاللہ خلقنا، ہم نے تمہیں روح کو ڈالا. جیسے یہ ہو گئی روح آ گئی، اب ہے فا کے ذریعے، اب فوراً تمہاری اتنی حیثیت ہو گئی تبارک اللہ احسن الخالقین کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. یہ انبلیویبل ہے. یعنی اللہ نے کتنی بڑی کائنات خلق کی ہے. اگر تھوڑے دنوں پہلے مجھے ایک واٹس ایپ وصول ہوا تھا، آپ کو شاید وصول ہو، کہ جس میں ہیومن آئے ریٹینا سے انہوں نے شروع کیا اور اس کو آپ زوم آؤٹ کرنا شروع کریں کہ اوپر جاتے جائیں، اوپر جاتے جائیں، اوپر جاتے جائیں، اوپر جاتے جائیں، بلینز آف لائٹ ایئرز تک چلے جائیں. اتنی بڑی کائنات ہے، ٹھیک ہے، جس میں ملینز آف سٹارز اور ملینز آف گیلیکسیز، نہیں معلوم کیا کچھ ملکی وے، ٹھیک سر،
میں آپ سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی کائنات جس کا ابھی تک ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹارٹ کیا ہے تو اینڈ کیا ہے تو کہاں تک یہ جا رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے. کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے بعد، یعنی سورج، چاند، زمین، آسمان، شجر، ثمر، حجر، ہوا، خلا، فضا، کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے بعد اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی. دیکھو میں نے کتنا زبردست کر کیا. کسی بھی چیز کو کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ دیکھو میں نے کتنا زبردست کر دیا. ابھی ایک وہ بچہ کہ جو ماں کی شکم سے باہر آیا ہے، ابھی تو وہ خود چل بھی نہیں سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کوئی اپنا کھانا کھا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی وہ بچہ پیدا ہوا، اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بظاہر بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں اتنا پوٹینشیل پیدا رکھا ہوا ہے کہ اس پوری کائنات سے افضل ہو سکتا ہے. اگر یہ میرے راستے پر چل رہا ہے تو اس پوری کائنات سے افضل ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ. ٹھیک. اچھا، اسی خاطر ہے اور آپ یہ محسوس کریں گے ہماری گفتگو میں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں تو ہم جیسے قرآن پر بات کرنے لگتے ہیں اور جب کسی موضوع پر پھنستے ہیں تو پھر اہل بیت کی طرف سے مدد ملتی ہے. بے شک. اور جب اہل بیت کی حدیث میں کہیں پر ہم آتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہوگا تو پھر قرآن کے ذریعے سے مدد ملتی ہے. یعنی قرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے اور علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے. مولا علی نے ہم اور آپ کے لیے کیا کہا کہ ازعمت انک جبل صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. انسان کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے؟ مولا علی نے کہا کہ تو یہ نہیں سمجھ رہا کہ تو چھوٹا سا جسم ہے تو بس اتنا سا جسم ہی کیا کر سکتا ہے. کہ ازعمت انک جبل صغیر، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے؟ وفیک انت والعالم الاکبر، اللہ نے تیری پوری کائنات کو تیرے اندر چھپا کے رکھا ہوا. اتنا بڑا پوٹینشیل ہے تیرے اندر، اتنا پوٹینشیل ہے. ٹھیک. اچھا یہ بچہ خلق ہوا، اب اللہ کا احسان، اب جو اس طرح سے سوچے گا اسے یہ سمجھ میں آئے گی نا بات کہ اللہ کا کتنا احسان ہے مجھ پر کہ وہ تو شکم میں مادہ سے مجھے رزق دیتا چلا ہے. اس نے مناسب موقع پر کس چیز کی ضرورت ہے، مثلا ہر چیز ہو جاتی ہے، یہ اللہ روح نہ ڈالتا ہمارا وجود ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا، ختم ہو گیا. ٹھیک. اچھا یہ احسان ہوتا رہا اللہ کا. اس کے بعد جب دنیا میں آ گئے تو اور مزید رزق کی ضرورت ہوئی، کھانا پینا. اب بچہ تو اتنا چھوٹا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، خود تو رزق تلاش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے کیا نظام رکھا، اس کے والدین کے ذریعے سے رکھا. اس کو چوتھے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا ما من دابۃ فی الارض، حضرت 12ویں پارے کی پہلی آیت ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دیکھو یاد رکھو زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق ہم نے اپنے اوپر نہ لیا، ہم اس کو بچائیں گے. اچھا جب اس رزق کے مرحلے پر بھی بات بہت ہو سکتی ہے، جوانی میں اللہ رزق کیسے دیتا ہے، بڑھاپے میں کیسے دیتا ہے، وہ کبھی شاید اور آپ کو ایسے سناتا جاؤں گا تو توجہ رکھیے گا تھوڑا سا. آج بہت توحیدی باتیں ہم چاہتے ہیں بالکل اسٹارٹ کی خلقت سے شروع کریں. ٹھیک. اچھا جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہو گیا تو اسے ایجوکیشن، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن ہم دیتے ہیں کیا؟ ہم تو خالی اس کے لیے کچھ ریسورسز دے دیتے ہیں. ہماری کیا حیثیت؟ سورہ زمر میں اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. دیکھو ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا تھا کہ تم تو کچھ نہیں جانتے تھے. ثم جعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون. اس کے بعد تمہیں سننے والے کان دیے اور دیکھنے والی آنکھ دی اور سوچنے والا دل دیا لعلکم تشکرون. اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جن سینسز کے ذریعے سے تم ایجوکیشن لیتے ہو یہ سینسز تو ہم نے دیے، یہ کان ہم نے دیے، یہ آنکھیں ہم نے دی. اچھا قرآن میں یہ بھی دیکھیے گا جہاں کہیں بھی ہیئرنگ اور ویوئنگ، دیکھنا اور سننا اس کا ذکر ہے، ہمیشہ سننے کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، دیکھنے کا ذکر بعد میں کیا ہے. ٹھیک. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ جو سورہ لہر کی آیت ہے اس سے پہلے کیا فرمایا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. سننے کا ذکر اللہ پہلے کرتا ہے، سماعت پھر بصارت. کیوں؟
یہ بھی سائنٹیفکلی آپ جا کے ریسرچ کیجیے گا. بچہ جب ماں کی شکم میں ہوتا ہے وہ دیکھنے سے نہیں رہا ہوتا لیکن سن رہا ہوتا ہے. انسان کا سننا پہلے شروع ہوتا ہے اس کے دیکھنے سے. ٹھیک. اور اسی خاطر ہے کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے تو مستحب ہے کہ دائیں کان میں اذان دو بائیں کان میں اقامت دو, کیونکہ اس کی ہیئرنگ پاور پہلے سے ہوتی ہے. تو چاہے وہ دیکھ اتنا نہیں پاتا, اس لیے کہ ڈاکٹر رضا جی کہتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں بھی آتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, وہ اتنا زیادہ اس لائٹ کو ریفلیکٹ نہیں کر پاتا, آہستہ 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 وہ یوز ٹو ہوتا ہے, لیکن سننا پہلے سے شروع کر دیتا ہے. تو جیسے دنیا میں آئے تو جو کہ سننا پہلے سے شروع کر دیتا ہے, تو جو پہلی آواز اس کے کان میں پہنچا وہ اللہ اس کے رسول کی آواز ہوتی ہے. کوئی آواز آئی نہ اس کے کان میں, پہلے اذان اور اقامت اس کے کان میں. ٹھیک. اچھا, یہ اذان اور اقامت کا معاملہ بھی بات سے بات نکلتی جاتی ہے. چلے حضرات ابھی تو مجلس نہیں, آپ سے باتوں کی طرح ایک بات ہو رہی ہے, اچھی طرح سے ڈسکشن ایک ہو رہا ہے. اذان اور اقامت کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ اذان اقامت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. اسلام میں ایک موقع ایسا ہے جہاں اذان اور اقامت اس کے بعد نماز نہیں ہے, اور ایک موقع ایسا ہے جہاں نماز سے اذان اقامت نہیں ہے. ایک ہے اذان اور اقامت, بچہ پیدا ہوا اس کے بعد کوئی نماز ہے کیا؟ نہیں, نماز نہیں, اذان اقامت ختم. اور جب مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی اذان اقامت تھوڑی, صرف ڈائریکٹ نماز جنازہ ہے. یہاں علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے انسان کو کہ انسان تیری زندگی اتنی مختصر ہے کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے, فقط نماز پڑھے جانے کا انتظار ہے. یعنی تیری زندگی کا اتنا فاصلہ ہے فقط کہ جو اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے, اس کو بہت لمبا نہیں سمجھنا. اتنا مختصر وقت ہے یہ. اب بہت لمبا لگ رہا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال تک زندہ ہے, 950 سال تک تبلیغ ہے, 2500 ایئر, 2500 سال. اور جب ملک الموت آیا تو انہوں نے کہا ایسا مجھے اجازت دے کہ میں اس وقت دھوپ میں ہوں تو میں سائے میں آ جاؤں. تو سائے میں آ گئے. پھر کہا کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں جو ایٹرنل ہے, ہمیشہ کے لیے. تو میں اس کے مقابلے میں جو 2500 سال سوچتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے خالی میں دھوپ سے سائے میں آ گیا بس. اس کے بعد تو ہمیشہ کی زندگی وہ اتنی بڑی ہوگی. اس وقت روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی کہ اے نوح, آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو 60-70 سال کے ہوں گے, اور وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایسے ایسے شہر بنائیں گے. تو حضرت نوح نے کہا اچھا 70 سال کی زندگی میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں, اتنے بڑے بڑے سٹیز, اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ خدا اگر تو نے مجھے 70 سال کی زندگی دی ہوتی تو میں تو ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. 70 سال کیا, اللہ اکبر. اچھا, بات نکلی کہ اللہ نے سننے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ بچہ آگے سنتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایجوکیشن کے لیے بھی سورہ زمر میں اللہ نے کیا کہا, ہم نے تو تمہیں تمہاری ماؤں کی شکموں سے ایسے نکالا تھا کہ کچھ نہیں جانتے تھے, پھر ہم نے سننے والے کان دی تاکہ تم سن کے سیکھو, آنکھیں دی, دل دیا, سوچو. اب کہاں تک آ گئے؟ بہت سپیڈ سے ملے ہیں, آہستہ نہیں آپ سمجھیے گا, اس میں سپیڈ میں ورنہ اس میں بہت آئے میں چھوڑ دیتے درمیان کہ خلقت کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ رزق بھی اللہ نے کہا ہمارے اوپر ہے, اللہ نے کہا ایجوکیشن بھی ہم دیتے ہیں تمہیں. جب ایجوکیشن پوری ہو جاتی ہے, پروفیشنل لائف میں انسان آتا ہے, پھر اس کے بعد کی منزل کیا آتی ہے, اور شادی کرتے ہیں. اس شادی کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہو. ٹھیک ہے, سورہ روم کی آیت ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یاد رکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے درمیان تمہارے لیے جوڑوں کو خلق کیا ہے. اللہ نے خلق کیا. اچھا, یہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑوں کو خلق کیا, فرمایا کہ اور یہ اللہ کی رحمتوں میں سے کہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ, اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. اللہ کا نظام ہے. خیر, یعنی دو ایک دوسرے کو نہ جاننے والے جب ایک دوسرے کا زندگی گزارنا شروع کرتے تو کیسے مودت اور رحمت ہو جاتی ہے, یہ اللہ کا سسٹم ہے, وہ دل کو جوڑ دیتا ہے. یہ بھی اس شادی کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, ورنہ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی, ہم تو کچھ اور سوچ بھی جاتی تھی. ظاہر ہے آج کا جو سوسائٹی ہے اس میں مشکل آج کی سوسائٹی میں ہے کہ وہ اس پہ رشتہ فیس بک پہ شروع ہوتا ہے اور ٹیوٹر پہ ختم ہوتا ہے.
بلکہ واٹس ایپ میں بھول گیا بیچ میں سمجھا سب سے بڑی مشکل ہے. تو یہ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ہمارا برکت نہیں ہے. کہاں سے برکت؟ اللہ کے راستے میں تھوڑی کیا، یہ تو اپنے نظام کے حساب سے کیا تھا. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے درمیان محبت رحمت کو قرار دیا. ایک آپ کی تھکاوٹ تھوڑی اور دور کرنے کے لیے آہستہ آہستہ افطار کا وقت اور قریب آتا جا رہا ہے، تو اس لیے میں اور تھوڑا سا آپ کو جگا دوں. مذاق کہتا ہوں، احانت مقصود بھی ہوتی. آپ بازار مجھے اندازہ ہے کہ جاگ رہے ہیں اور جا کر سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ. وہ خطیب کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور نہیں ہوتا اندازہ تو اچھا خطیب نہیں ہے. پھر اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا میری بات سنی جا رہی کہ نہیں سنی جا رہی. تو مولانا صاحب کے پاس ایک صاحب ہے، میں محدت و رحمت میاں بیوی کے درمیان، تو گئے اور میں بڑے پریشان ہوں. کہا کہ مولانا صاحب میری بیوی مہکے چلی گئی. اب یاد ہے کہ کوئی کانسرٹ نہیں ہے، کوئی کہ چلی جائے، پھر جانا ہے دکان ہے سر پہ ہی پڑنا ہے. تو کہا مولانا صاحب میری بیوی مہکے چلی گئی. مولانا صاحب نے اچھا تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں آپ نے جو کچھ ہے آپ بہت زور سے ہنسے ہیں، مجھے لگ رہا ہے دل کی کوئی حسرت باہر آ رہی ہے. لیکن فکر نہ کریں، میں نام نہیں لوں گا. اس طرح پردہ، یہ پردہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ پردہ رکھے. ہاں یا شادی نہیں، ہاں یا شادی نہیں ہوئی، ابھی پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت رحمت کو قرار دی ہے. اچھا اس کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے ازدواج کے انتظام کیا اور تم خود صاحب اولاد بھی ہو گئے. یعنی وہ انسان کہ جو خود جس کا نطفے سے آغاز ہوا اب وہ خود صاحب اولاد ہو گیا. ٹھیک، کتنی منزلوں تک اللہ نے اسے پہنچا دیا. اب یہ ساری نعمتوں کے بعد ان امیجنیبل ہے کہ کیا کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں. ہم میں سے کسی کی عمر 20 سال ہوگی، کسی کی 30 سال، 40-45 سال. ہر ایک کی زندگی میں ہر انسان اپنے آپ میں سوچے پتہ نہیں کیا کچھ ہے جس کا حساب ہی نہیں کر سکتے. اب اللہ ایک سوال کر رہا ہے مجھ سے بھی، آپ سے بھی، سب سے سوال ہے. فرمایا یہ سورہ انفطار میں اللہ نے سوال کیا. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ الذی خلقک، یاد کر وہی خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا، اس کے سامنے تو اکڑ گئی. فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، تجھے بہت نبات اللہ عدل سے بنا کر اتنی اچھی صورت تجھے عطا کی تھی، اس کے سامنے تو اکڑ گئی. اکڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے کون اکڑتا ہے؟ اکڑنا یہ علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ ایک حکم اللہ کا مجھے بتاؤ کہ یہ حکم ہے، اور جان بوجھ کر حکم کو میں توڑ دوں اور کہوں کہ نہیں اس وقت مجھے حکم نہیں ماننا. یہ اس موقع پر اتنے لیول پر اللہ کے سامنے اکڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی غرور ہے. مجھے بتایا فجر کی نماز عجیب ہے، اٹھ بھی گیا تھا، بستر پہ نیند آ رہی تھی، سو گیا. پھر سے یہ کیا کیا میں نے اتنے ٹائم کے لیے؟ میں نے کہا کہ خدا میں تیرا حکم اس وقت نہیں مان سکتا، اس وقت میں اپنی مرضی چلا لیتا. یہ ہے اکڑنا اس لیول پر. ٹھیک، یہ اللہ نے کہا کہ انسان اب تو کیوں اکڑنے لگا جبکہ ہم نے تو تجھے اتنی نعمتیں دے کر یہاں پہنچایا تھا. یہ نعمتیں نہ ہوتی تو یہاں تک پہنچتے ہی نہیں. اچھا اکڑتا کیوں ہے انسان؟ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. اس کی سینکڑوں مثال ہو سکتی ہیں اکڑنے، چاہے خواتین کے ساتھ حجاب کا معاملہ ہو یا مثال کے طور پر نماز کا. ہمارے یہاں مثلا نماز فجر کسی کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کی حرام نگاہ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار یہ تو نے منع تو کیا ہوا لیکن اس وقت میں اپنی مرضی چلا لیتا ہوں. علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ خدا کے مقابلے میں اس لیول اور سٹیج پر غرور ہے اللہ کے سامنے کہ میں تیری بات نہیں مان رہا، میں اپنی مرضی چلا رہا ہوں. یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں. اچھا ساری باتیں قرآن کی آیت سے ہوئی. قرآن سے انسان لا یطغی ان رآہ استغنی، انسان اکڑتا ہے اس وقت جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. یعنی اتنی اس میں پاور وہ اپنے آپ فیل کرتا ہے
میرے پاس سب کچھ ہے، ضرورت نہیں مجھے کسی کی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو جتنا خدا متعال کے سامنے عاجز رکھیں گے، جتنا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں گے، اتنا ہی وہ اکڑ کم رہے گی. جتنا یہ محسوس کریں گے کہ میں لمحہ ب لمحہ اللہ کا محتاج ہوں، جو کہ ہیں اصل میں ہیں، بھول جاتے ہیں اصل میں ہیں. ہر سانس آنے کے لیے اور ہر سانس جانے کے لیے خدا کی قسم خدا کا محتاج ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا کرم ہے. آپ سوچئے گا، یہ ہم جو پلکیں اوپر نیچے کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اللہ نے یہ ان انٹینشنل رکھا ہے، اس کے لیے نیت نہیں کرنی پڑتی. آپ یہاں بیٹھے ہیں نیت کے ساتھ بیٹھے، لیکن اگر سانس لے رہے ہیں، اگر ہمیں ہر سانس کے لیے باقاعدہ نیت کرنی پڑتی کہ میں سانس لوں اور پھر سانس پا، ساری زندگی یہی کرتے رہتے ہو، کوئی کام نہیں کر پاتے. اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، سانس آ رہی ہوتی ہے، سانس جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک، اگر یہ اللہ نعمت لے لے، کوئی ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہ سکتا نہیں رہ سکتا. اتنے محتاج ہیں اللہ کے، اتنے قدم قدم پر. اچھا، آپ رمضان کی فضیلت دیکھیے گا، کتنی بڑی فضیلت ہے. وہ سانس لینا کہ جو نیت کے ساتھ نہیں، ان انٹینشنل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہوا ہے انفاسکم فیہ تسبیح، تم سانس لیتے ہو اللہ تسبیح کا ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ابھی آپ نے سانس لی، سبحان اللہ کا ثواب لکھا گیا. پھر آپ نے سانس لی، الحمدللہ کا ثواب لکھا گیا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے سانس لی، لا الہ الا اللہ کا ثواب لکھا گیا. وہ عبادت کی جس میں ہم کوئی نیت نہیں کر رہے، کوئی محنت نہیں کر رہے، اللہ ثواب لکھ رہا ہے. فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِي عِبَادَةٍ، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں سو جانا بھی اللہ عبادت کا ثواب لکھتا ہے. البتہ بعض لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سب سے زیادہ عبادت ہم رمضان میں یہی کرتے ہیں کہ بہت لمبا سوتے ہیں، اور یہاں کے روزوں کے حساب سے میں اس کو کہہ نہیں سکتا، مشکل جب گزر رہی ہے تو میں آپ سے کیا کہوں کہتے ہیں. لیکن یہ کہ سو جانے کو بھی اللہ نے کہا عبادت ہے. وہ اتنا کریم پروردگار جو سانس لینے پر تسبیح کا ثواب دے. آخری میں فائنل نماز کہہ رہا ہوں آج کی تقریر کے، جو سانس لینے پر تسبیح کا ثواب دے اور جو سو جانے پر عبادت کا ثواب دے، وہ سوچئے رمضان المبارک میں استغفار اور توبہ کرنے کا کیا اجر دیتا ہوگا گناہوں پر. اگر کوئی گناہوں پر اپنے سچے دل کے ساتھ آئے اور کہے کہ پروردگار میں آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، تو وہ کیا کچھ اجر نہیں دیتا ہوگا. وہ خدا جو سانس لینے پر سبحان اللہ کہہ رہا ہے، جو سو جانے پر عبادت کا ثواب لکھ رہا ہے. جب بندہ اس کے سامنے واقع خضوع و خشوع کے ساتھ آ کر کہے کہ اے پروردگار میں تیری نعمت کا شکر کرتا ہوں اور جو کچھ غلط ہو گیا اس پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنی بڑی اپورچونٹی ہے میرے اور آپ کے پاس، جس میں سے آدھی تقریباً اب گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، آج کی تقریر کا خلاصہ کیا ہوا؟ تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں. جب سے اس نے ہماری خلقت کا آغاز کیا، کیا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا. اس کے بعد جب ہم پیدا ہوئے تو پھر کتنا کتنا کس موقع پر رزق عطا کیا، کیسے ہماری ایجوکیشن کا انتظام کیا، کیسے اس نے ہمیں یہاں پر پہنچایا، ہمارے ازدواج کا انتظام کیا، خود ہمیں صاحب اولاد بنا دیا، کیا کچھ اس نے نعمت عطا کی. اس کے بعد اس نے ایک بات کہی ہے، دیکھو میرے سامنے اکڑ نہ جانا. اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو بھی جائے تسلیم کر کے توبہ کرنا میرے سامنے. ٹھیک ہے، اور وہ اتنا کریم پروردگار ہے. دیکھیں آخری جملہ کہتا ہوں، جتنا بڑا انسان ہوتا ہے دنیا میں، جتنا بڑے لیول کا، اس کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک، وہ بہت بڑا سیٹ ہے، اس کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مانتا نہیں اتنا. خاندان میں وہ بہت بڑے ہیں، ان کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل زحمت ہوتی ہے. خدا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، لیکن مولا علی نے کہا یا سریع الرضا، اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے ہیں. کیونکہ وہ اتنا جلدی راضی ہوتا ہے، کبھی ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے، کبھی دو سجدوں پہ راضی ہو جاتا ہے. تو آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ عزیزان گرامی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے رمضان کی اس نعمت کو ضائع نہیں، مس نہیں کیجیے گا. کوشش کیجیے گا جو کچھ غلط ہو چکا ہے اس کے سامنے جائیں، سجدے میں جھک کر کہیں کہ خدا غلط ہو گیا ہے، میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. یہ مجھ سمیت میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ کا کرم شامل حال ہوگا اور ہمارے پاس بہت بڑا سہارا ہے. لیکن جب توبہ انسان کرتا ہے نا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. لیکن ہم جانتے ہیں ہمارا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل پاتے.
ہمارے پاس بہت بڑا سہارا ہے امام حسین علیہ السلام کے غم کا، اور میں روزانہ کوشش کروں گا کہ 2-4 کم از کم جملے مسائل کے لیے آخر درس کروں، کیوں اس سے دل نہ لگتا۔ آج میں سوچتا رہا کہ میں ظاہر مسائل میں مجھے کوئی شہادتیں کوئی نہیں پڑھنی ہوتا، محرم میں سنتے ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت عبدالعباس علیہ السلام کی شہادت، وہ کبھی موقع ہوا تو، لیکن آج تو بہت مختصر گفتگو ہے۔ میں سوچتا رہا کون سے مسائل پڑھوں، تو میں نے سوچا کہ ہم اتنا طویل روزہ گزارتے ہیں، جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اگرچہ کہ ہم یا اپنے آفس میں ہوتے ہیں، اپنے گھر پر ہوتے ہیں، شاید بہت زیادہ جسمانی محنت نہیں کی ہوتی، لیکن سب سے پہلے پانی کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، یہ پانی مل جائے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بچے جو 3 دن تک بھوکے اور پیاسے تھے، تو نہیں معلوم کیا کیفیت سے گزرے ہوں گے، اور آپ جب بھی افطار میں بھی پانی پئیں تو ضرور یاد کریں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو۔ مجھے نہیں پتا امام حسین علیہ السلام کتنے پیاسے تھے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ امام حسین اتنے پیاسے تھے کہ 35 سال بعد بھی جب میرے بیمار امام کے سامنے پانی آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ظاہر ہوتے تھے۔ امام سجاد جب پانی کو دیکھتے تھے کہتے تھے یہ پانی تھا جو میرے بابا کو نہیں مل سکا۔ امام حسین کتنے پیاسے تھے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا زلزلہ واپس آیا، امام شہید ہو گئے، تو 4 سال کی یتیمہ آگے بڑھی اور انہوں نے زلزلہ کو تھام کر ایک سوال کیا، کہا یا جواد ہو اسوقیہ ابھی اب کو تیرا عشانہ، یہ بتا جب میرے بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا؟ اسوقیہ ابھی اب کو تیرا عشانہ، ایک معصوم بچی کا اس سے زیادہ مظلومانہ سوال کیا ہو سکتا ہے کہ اسے یہ پوچھنا پڑے کہ جب میرے بابا کو شہید کیا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا شہید کیا؟ اور اسی خاطر ہے، آخر جملہ کہتا ہوں، اسی خاطر ہے کہ جب میرے مولا سید سجاد گزرا کرتے تھے، جو جن کے نقل مفہوم یہ ہے روایت کا، جب گزرا کرتے تھے مدینہ میں تو قصاب اپنے ذبیحوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، لیکن جب سید سجاد دیکھ لیتے تھے کسی ذبیحہ کو تو آگے بڑھ کے پوچھتے تھے کہ تو نے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ اور وہ کہتا تھا کہ اے فرزند رسول، میں آپ کی چھت کا ماننے والا ہوں، جب تک میں نے 3 مرتبہ اسے پانی نہیں پلایا تو میں نے ذبح نہیں کیا۔ امام علیہ السلام اپنا رخ کر دیتے مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ تو کہتے ہیں السلام علیکم بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے سے پانی فرماتے ہوں گے میرا بھیا علی اصغر کتنا مظلوم تھا تو 6 ماہ کا تھا لیکن پیاسا۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرماتے ہیں، ان بہتر راستوں کے صدقے میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رمضان مبارک گزرتا چلا جا رہا ہے، آخری کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اے پروردگار اس کی ساری برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وہ افراد کے بالخصوص جن کے والدین مرحوم ہو چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار اگر ان کی زحمتیں نہ ہوتی تو آج ہم اس طرح سے فرش ادا پر نہ ہوتے، انہوں نے جو ہمیں سکھلایا ہے ان کے صدقے میں دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے مقامات کو بلند فرما دے۔ اگر ہمارے والدین جو مرحوم ہیں ان میں سے اس وقت کوئی مشکل ہے قبر میں تو جناب سید اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کے عذاب کو دور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ نے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے گناہوں کی مغفرت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے جتنا آپ امام حسین سے عشق و عقیدت رکھتے ہیں مل کے صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل